अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, सियासत के गर्मा गर्म महाज पर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत कानूनी भंवर में फंसी दिखाई देती है। वज़ारत उज़्मा और पार्लियामान से नाअहली के बाद पार्टी सदारत से भी नाअहल होने वाले नवाज शरीफ साहब अब अपनी जमात के ताहयात लीडर बन चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब कायम मकाम सदर। मगर ना नवाज शरीफ साहब के लहजे की तलखी इदारों को लेकर कम हुई है, ना वो तलखी हमें शहबाज शरीफ साहब के लहजे में अब तक नजर आई है। अब इसे क्या जमात में दो बयानियों की बशक्ल इख्तलाफ मौजूदगी समझा जाए या एक सोची समझी हिकमत अमली? क्या नून लीग अब भी इदारों की नीयत को नवाज शरीफ साहब के बयानिए की कसौटी पर ही परखेगी? नवाज शरीफ साहब को प्री पोल रिगिंग का खदशा क्यों है? क्या चीफ जस्टिस साहब का कसम उठाकर यह कहना कि कोई सियासी एजेंडा नहीं है इस तल्ख माहौल में बेहतरी का सबब बन सकता है? और यह कि नून लीग अपोजिशन की अगली हुकूमत बनाने के दावों और मौजूदा कानूनी चैलेंजेस से कितनी परेशान है, इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। स्टूडियोज में तशरीफ़ रखते हैं मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली हैं, जनाब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं पार्टी सदारत के मामले से अगर आगाज़ करूँ, ज़ाहिर बात है एक कानूनी पेचीदगी थी, ज़रूरत भी थी कि शहबाज शरीफ साहब को अब मुंतकिल की जाए सदारत, तो ये तो समझ आ गई हमें बात। बट नवाज शरीफ साहब को ताहयात लीडर बनाना ये कोई शौक के तहत है, किसी मजबूरी या जिद? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि ये जो लीडर होता है ना, ये किसी ओहदे वहदे का मरहून मिन्नत नहीं होता। लीडरशिप क्वालिटी की फंडामेंटल ये है बुनियाद कि उसके पीछे लोग हैं या नहीं हैं, उसका कितना एहतराम है, उसकी बात का कितना वज़न है, उसकी कितनी तक़दीस है, ये होती है लीडरशिप। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लीडर गुज़रे हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, पाकिस्तान में भी इसकी मिसाल है कि जो कोई अपनी पार्टी के सदर नहीं थे लेकिन अमली तौर पे नंबर 1 वही कहलाते थे। तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वाहिद आदमी हैं जो 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के वो चीफ हैं। तो उनके मुकाबले उनको क्या अब सदर या वज़ीर आज़म बनने की कोई ऐसा उस तरह से ज़रूरत भी नहीं है। इस ओहदे की ज़रूरत है उनको? तो कोई ज़रूरत नहीं है ओहदे की। ये तो इसलिए कि वो मुल्क को सर्व करना चाहते हैं ना। मुल्क 2013 में इस ओहदे के साथ, ताहयात लीडर के ओहदे के साथ, जाहिर है बिल्कुल ताहयात से मुराद यही है कि देखें प्रैक्टिकली आप इसको छोड़ दें कौन सदर है, कौन कायम मकाम सदर है, कौन पंजाब का सदर है, प्रैक्टिकली क्या होता है और होना चाहिए। यही मेरा सवाल है। हाँ, कि प्रैक्टिकली तो हो रहा था और हो रहा है। हाँ, नहीं, प्रैक्टिकल बात यह है कि आज भी नवाज शरीफ जो है उसको अवाम की सबसे ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। पार्टी जो है 1000% मुत्तफिक है नवाज शरीफ की क़यादत में, तो वही उसी का हुक्म चलेगा ना। फिर क्यों ज़रूरत थी कि जब वो नाअहल हुए उनको दोबारा से पार्टी सदर बनाया जाए कानून में तरमीम करके? उस वक्त बनाया नहीं जा सकता था शहबाज शरीफ साहब को? नहीं, इसलिए बनाया जाना चाहिए था और दुरुस्त बनाया गया कि ये कोई तरीक़ा है कि आप 1.25 साल तक शोर मचाते हैं, करप्शन पनामा, उसके बाद अकामा निकालते हैं और कहते हैं कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली और जो लिए उसको डिक्लेयर नहीं किया, और उसके नतीजे में आप 1.5-2 करोड़ वोटें लिए हुए एक चलती हुई हुकूमत को उठा के बाहर फेंकते हैं। सवाल है ना इस पर, ये जिद थी या ये हिकमत अमली थी? कौन सी जिद? नवाज शरीफ साहब को दोबारा पार्टी सदर बनाना? नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये जिद नहीं है। बात ये है कि हम ये बताना चाहते हैं कि फैसले वही होते हैं जिनको अवाम तस्लीम करे। आप कह रहे हैं जिद भी नहीं थी, आप ये फरमा रहे हैं ज़रूरत भी नहीं थी, अगर हिकमत अमली थी कि जी उनको बनाया जाए दोबारा से सदर, तो नहीं, तो वो तो मतलब किसी भी कीमत पे हम इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि नवाज शरीफ को कोई आदमी आउट कर सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिकमत अमली अगर थी तो फिर नाकाम हुई ना, दोबारा से नाअहली एक और उनके हिस्से में कोई नाकाम नहीं हुई। नाकाम पता है सियासतदान कब होता है? जब उसके पीछे अवाम की सपोर्ट ख़त्म हो जाए। नवाज शरीफ तो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया कि ये फैसले हुए, उसकी मकबूलियत डबल से भी ज़्यादा हो गई। तो नाकामी है या कामयाबी है? तो सूट करता है इस तरह के फैसले जो है सियासतदानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सके। चल, फिर हमें ये भी बताएं, इस वक्त ताहयात लीडर और कायम मकाम सदर
یہ اداروں کو لے کر ان کا جو بیانیہ ہے اس میں اختلاف کیوں ہے؟ اداروں کا بیانیہ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ نہیں، میں اس پر بھی آ جاتا ہوں، اسی پہ لیکن پہلے غور آپ کی جماعت سے اگر میں شروع کروں تو اس میں قباحت ہے۔ ہمارے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اداروں کی عزت میں کبھی فرق نہیں آنے دیا، ایسے کہ مثلا 2 فیصلے کیے ہیں جو ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں منظور نہیں ہے، لیکن ہم نے چند گھنٹوں پہ اس پہ عمل درآمد کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں نا۔ احترام کنڈکٹ سے ہوتا ہے نا، الفاظ سے نہیں ہوتا۔ جیسے آج مختلف پارٹیاں کہتی ہیں، کل تک جو چمک اور فلانا اور کینگرو کوٹس کہتی تھیں، آج وہ بڑی ایسی مہان بن رہی ہیں جیسے انہوں نے تو کبھی کچھ۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عملی طور پہ کر کے نواز شریف صاحب احترام کرتے ہیں اداروں کا، بالکل کرتے ہیں۔ پھر شہباز شریف صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ تو ایسا نہ لہجہ اختیار کرتے ہیں، نہ ایسا بیان دیتے ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق دیکھیں نا، یہ فرق ہر آدمی میں فرق ہوتا ہے، ہر آدمی کی بات کرنے میں۔ لیکن کیا کبھی شہباز شریف نے یہ کہا کہ نواز شریف جو ہے وہ درست نہیں کہتا؟ نہیں کہا نا۔ نہیں کہنے کا مطلب اس لہجے میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ہر آدمی کا اپنا لہجہ نا، آپ کا اپنا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں شخصی اختلاف ہے، شخصیت کا اختلاف ہو؟ کوئی شخصیت کا اختلاف نہیں، بات یہ ہے کہ شہباز شریف کا اپنا انداز ہے، اس کا بات کرنے کا اپنا طریقہ ہے۔ شریف صاحب، خان صاحب کہتے ہیں نا سازش ہے، بغض ہے ججز میں، شہباز شریف صاحب تو ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ نواز شریف غلط کیا کہتے ہیں مجھے بتائیں نا۔ تو ان کی سچ کو دہراتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں میری بات نہیں دہراتے، لیکن وہ یہ بھی تو نہیں کہتے نا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اچھا اگر یہ نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا وہ ایک طریقے سے غلط کہتے بھی ہیں، آپ کی اجازت سے۔ کیسے غلط کہتے ہیں؟ آپ کی اجازت سے۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب نے قائم مقام صدر کے بعد سپریم کورٹ کے حوالے سے کیا کہا، ذرا اگر ہم آپ کو سنوا پائیں، خان صاحب بھی سنیں گے ہمارے ساتھ۔ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ فل بینچ بنائیں اور خان صاحب کے ان الزامات کی تحقیق کر لیں۔ پہلے جو میں نے دعوے کی اس میں تو آئے نہیں، تحقیق کر لیں۔ اگر میں غلط ثابت ہوں خدا نہ خواستہ تو میں عمر بھر کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں میرے خلاف کوئی محاذ ہے، میرے خلاف ہیں، بغض ہے۔ شہباز شریف صاحب اسی سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں آپ بینچ بنائیں، میری بے گناہی کا فیصلہ آپ کریں، اور آپ کے فیصلے پر میں گھر جانے کو بھی تیار ہوں۔ بھائی تو ہم نے کب کہا کہ ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے؟ نواز شریف نے کب کہا ہے؟ تو بغض والے کون ہیں؟ بغض دیکھیں نا، مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر کوئی یہ کہے کہ تم سیسیلین مافیا ہو، آپ نہیں ہیں نا، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں چھوڑ دیں، نہال ہاشمی صاحب نے جیسی باتیں کہی تھیں وہ تو اس نہال ہاشمی پہ نہیں کہا تھا نا، وہ نکال کے ریکارڈ نہیں سر، یہ سیسیلین مافیا اسی موقع پہ کہا تھا۔ نہیں، وہ موقع علیحدہ بات ہے، کہا نہال ہاشمی کو نہیں تھا۔ اچھا نہال ہاشمی نے جو کچھ کہا تھا اس پہ عدالت نے بعد میں ایکشن لیا، ہم نے پہلے دن لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں درست ہے کہ ہم انہیں نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ورنہ ہم نہال کو کہتے تم نے بڑا اچھا کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم نے اس کی ممبرشپ ختم کر دی، اس کو جنرل سیکرٹری شپ سے ہٹا دیا، ہم نے کہا سینیٹر شپ سے استعفیٰ دے دو، اور کیا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں تعزیر یہ ہے کہ تم گاڈ فادر ہو، تم سیسیلین مافیا ہو، تم چور ہو، تم ڈاکو ہو، ٹھیک ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اس کا اگر جواب دے رہا ہے نواز شریف، دیکھیں نا، میں آپ کو ایک برا کہتا ہوں، آپ ہیں ہی نہیں برے، تو اگر آپ کلیریفائی کرتے ہیں تو آپ کوئی ادارے سے لڑائی ہے؟ مجھے اس پہ تو تضاد نہیں، میں تو یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا موقف ایک ہے۔ وضاحت کے لیے بہت مختصر سا آڈیو کلپ ہے، نواز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، ناظرین ذرا اس کو بھی سنیے۔ مجھے معلوم تھا کہ ریویو کا فیصلہ کبھی بھی میرے حق میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ جج صاحبان بغض سے بھرے بیٹھے ہیں۔ انہیں یقین ہے فیصلہ میرے خلاف آئے گا۔ شہباز شریف صاحب اسی سپریم کورٹ کی طرف رخ کر کے کہہ رہے ہیں جناب آپ بنائیں نا بینچ، عمران خان کے الزامات کا فیصلہ کریں۔ تو میں ان کو ایک موقف کیسے مانوں؟ بات دیکھیں نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ اشارہ بھی نہیں کیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اچھا وہ جو انہوں نے کہا ہے، اب دیکھیں نا، نواز شریف اور شہباز شریف دو مختلف شخصیات ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کا سوچنے کا انداز مختلف ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے بھائیوں میں، ان کی اداروں کے بارے میں رائے بھی مختلف ہو سکتی ہے، اور کیا فرق؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف تو وہ شخص ہے نا، کوئی بھی نہیں ہے اس ملک میں،
جس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس عدلیہ کو بحال کرایا تھا. امریکن ایمبیسیڈر نے کہا کہ باہر نکلو گے تو میں مار دیں گے. امریکہ سے فون آئے جس دن میاں صاحب نکلے تھے افتخار چودھری کے لیے. ٹھیک, اب میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, جب فیصلے یہ جس طرح سے یہ جے آئی ٹی بنی ہے, جس طرح سے اس کے اوپر مانیٹر ایک بٹھا, اس کی مثالیں نہیں ملتی کہیں پہ. ٹھیک ہے, پھر جس طرح سے یہ فیصلہ ہے, اچھا یہ فیصلہ درست بھی ہے تو اس پہ حکومت کو جانا چاہیے, پرائم منسٹر کو جانا چاہیے. آپ کو پتہ 1800 ارب روپے کا نقصان ہو گیا اسٹاک ایکسچینج میں صرف اس میاں نواز شریف کو ہٹانے پہ. چائنا نے 22 ارب ڈالر انویسٹمنٹ کر دی تھی, انہوں نے کہا جی اب ہم نہیں کریں گے, الیکشن کے بعد کریں گے. انویسٹر بھاگ گئے, معیشت کا پہیہ جو ہے. یہ عباسی صاحب سے اس بارے میں نہیں پوچھا جانا چاہیے. آپ ہی کی جماعت کے وزیر اعظم, آپ ہی کی حکومت, صرف نواز شریف صاحب تھے تو ٹھیک تھا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے اور خاقان عباسی میں فرق ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک ٹرین کو لے کے چل رہے تھے بڑی. میں تو آپ کی اجازت سے, اس کا مطلب ہے شخصیت امپورٹنٹ تھی, پالیسی نظام وہ نہیں تھا. شخصیت مائنس ہوئی تو دھڑام. میری بات سنیں, پالیسی کی اپنی جگہ اہمیت ہے, ادارے کی اپنی جگہ اہمیت ہے, اور شخصیت کی اپنی جگہ اہمیت ہے. ایک سال تو نظام چل جاتا, فوراً دھڑام. میری تو بات سنیں نا, آپ مختلف اداروں کو دیکھ لیں, جب شخصیت مختلف اشخاص یا شخصیت کے دور میں کیا ہوا, آپ جسٹس کیانی اور جسٹس منیر کو یکساں سمجھتے ہیں کیا؟ یہ مناسب بات ہے. غلط ہے نا. غلط ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نا ایک شخص کی وجہ سے, میں کہہ رہا ہوں ہاں شخصیت کی اہمیت ہے. شخصیت کی اہمیت نہ ہوتی نا تو قرآن ایک شخص پہ نازل نہ ہوتا, کسی جماعت پہ نازل ہوتا, کسی ادارے پہ نازل ہوتا. ایک بریک میں لے لوں, بات تو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں ناظرین, ایک مختصر بریک. ویلکم بیک. ناظرین, ہم مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. خان صاحب, مجھے تھوڑا سا آگے بھی چلنا ہے, لیکن جو بات ہو رہی تھی, آج اگر کورٹ بلا لے شہباز شریف صاحب کو اور یہ سوال کرے جناب آپ تو پارٹی کے ہیں صدر, یہ آپ کے تاحیات لیڈر کون ہیں, کس حیثیت میں آپ کی جماعت کے فورم سے اداروں کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کے لیے پیچیدگی نہیں ہوگی؟ بلا ہی نہیں سکتے. اچھا, کیونکہ اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. الطاف حسین صاحب, الطاف حسین ہو گئے, ولی خان ہو گئے, بہت سارے لوگ, اور دنیا بھر میں رہے ہیں ایسے لیڈر. بھئی آپ عوام کا فیصلہ کرنا تو آپ کا کام نہیں ہے نا. پابندی تو لگائی جا سکتی, قانونی فیصلہ کرنا ہے نا. پابندی آپ عوام تو مانتے نہیں نا. عوام وہی پابندی مانتے ہیں جو لیجیٹیمیٹ ہو. تو کہاں ہے الطاف حسین صاحب؟ ہیں الطاف حسین صاحب کہاں ہیں؟ الطاف حسین ہیں یا نہیں ہیں, لیکن وہ 30 سال تک تو رہے ہیں نا, اور سیاہ و سفید کے مالک بھی رہے ہیں. کسی نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ٹھیک ہے, ولی خان آج بھی زندہ تو ہے نا, ٹھیک ہے قبر میں ہیں وہ, لیکن ان کا بیٹا ہے, ان کی پارٹی چل رہی ہے نا. ٹھیک ہے, تو ان سے تو کسی نے نہیں پوچھا, تو نواز شریف سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ جب کیس چل رہا تھا یہ جس میں ان کا فیصلہ دیا کہ وہ پارٹی صدر نہیں رہ سکتے, تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ کہا کہ جو شخص توہین آمیز بیانات دے ریاست کے اداروں کے خلاف, وہ ریاست کا وفادار نہیں ہو سکتا, جس کا مطلب ہے آرٹیکل 5 اس کو ہٹ کرے گا, اور آرٹیکل 5 کے تحت پھر آرٹیکل 6 تک بھی کارروائی جا سکتی. اور اگر کوئی ادارہ توہین آمیز بیانات پارلیمنٹ یا پارلیمنٹیرین کے یا سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈروں کے خلاف دے, پھر تو آپ نے کوشش کی نا پارلیمان میں بحث کرنے کی, خاقان عباسی صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا, کیا کر لیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ یہاں پہ پہلے رک جائیں نا کہ جو چیز ہم پہ اپلیکیبل ہوتی ہے دوسرے لوگوں پہ وہاں تو قانون کا وہاں آئین کا حوالہ دیا جائے. یہ قانون اور آئین جو ہے اس کو کون بناتا ہے؟ اب بنا دیا, بن گیا نا, اسی کی اس کو تشریح ہم ہو رہی ہے. ریویو بھی کر سکتے ہیں. پارلیمنٹ کے پاس بھی اختیار ہیں بہت سارے. آپ نے کیا تھا نا, نہیں کیا الیکشن ایکٹ آئندہ بھی کریں گے, 2017, ہم آئندہ بھی کریں گے. الیکشن ایکٹ 2017 میں بعد عدالت نے اگر بتایا, ہم کہیں فیل کریں گے کہ یہاں پہ قانون بدلنے کی ضرورت ہے, چینج کرنے کی ضرورت ہے, نیا قانون لانے کی ضرورت ہے, وہ ہم لے کے آئیں گے وقت آنے پہ. اس لیے کہ من مانی تو کسی کی بھی نہیں چلتی نا, پارلیمنٹیرین کی بھی نہیں چلنی چاہیے, تو پھر کسی کی بھی نہیں چلنی چاہیے نا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مطلب کہ جو پارلیمنٹیرین ہے اس کا تو احتساب بھی کریں,
باقی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. وہ احتساب کس نے کرنا ہے سر؟ احتساب کرنا ہے احتسابی اداروں نے. جو نواز شریف کے خلاف احتساب کر رہے ہیں انہوں نے ہی کرنا ہے. نواز شریف کے خلاف ہماری حکومت نے احتساب تو نہیں شروع کیا نا. کس نے شروع کیا ہے؟ انہوں نے ہی کرنا ہے. تو آپ نے تو میں پھر وہی سوال, قانون سازی کی, عدالت نے بتایا کہ جناب اس کو ذرا 62-63 کے ساتھ ملا کر پڑھیں, اور نواز شریف صاحب پارٹی صدارت نہیں کر سکتے. سو لمیٹیشنز ہیں سر, آپ کس حد تک. اور بھائی تو پھر ماضی میں اپنے فیصلے بھی تو پھر دیکھیں نا. جنرل کہہ رہا ہوں, وہ جسٹس ارشاد جو ہے اس کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ فیصلہ ہے کہ یہ چیف جسٹس تھا ہی نہیں, حالانکہ وہ تھا نا. چلیں جی فیصلہ کر دیا, لیکن اس کے فیصلے سارے برقرار رہے. ماضی میں انہی ججز کے لیے نواز شریف صاحب نے تحریکیں بھی چلائیں. میری بات تو سن لینا پہلے, میں آپ کے سوال پہ رکھے ہیں, وہ تو چلائی. لیکن اگر یہ یعنی کہ فارمولہ اور کلیہ جسٹس ارشاد پہ لاگو نہیں ہو سکتا تو اس کا اطلاق نواز شریف پہ کیسے ہوگا بھائی؟ دیکھیں نا, تو گیا دیکھیں نا, بس یہ یونیورسل ہوتی ہے نا چیزیں, یونیفارمٹی ہونی چاہیے نا. یہی تو مسئلہ ہے کہ پھر آپ اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. کیا ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کو کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے؟ مجھے بتائیں, یا بھٹو کے فیصلے کو کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ماضی ہی وہ آئینہ ہے جس میں دیکھ کے مستقبل کو بہتر کیا جائے گا. اور کس چیز کو دیکھ کے بہتر کیا جائے گا؟ سر کہاں دنیا کے چلنے کا طریقہ تو یہی ہے نا میرے بھائی, کہ آج جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کے طریقے ہیں. عزت سب کی ہونی چاہیے, عدلیہ کی بھی ہونی چاہیے. پارلیمنٹ عدلیہ کو تخلیق کرتی ہے, پارلیمنٹ کی تو پھر زیادہ ہونی چاہیے. سپریم کون ہوا؟ پارلیمنٹ. اور کون ہوا؟ ساری دنیا میں پارلیمنٹ ہوتی ہے. یہیں پر اختلاف ہے. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں پارلیمنٹ سے اوپر ایک چیز ہے, اس کا نام ہے آئین. وہ آئین کون بناتا ہے؟ لیکن انہوں نے کہا پارلیمنٹ سے اوپر ہے. کہا نا میری بات, آئین کون بناتا ہے؟ سر آئین میں وہ بھائی جان میری دلیل تو سنیں, آئین کون بناتا ہے؟ پارلیمنٹ. کیسے بناتا ہے آئین؟ عوامی نمائندے بیٹھ کے قانون سازی. آئین ساز اسمبلی ہوتی ہے نا, کنسمبلی جس کو کہتے ہیں, کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی, ٹھیک ہے, وہ بناتی ہے نا. تو پھر ماں کون ہوئی ان ساری چیزوں کی؟ نہیں تو لیکن آپ سب قانون ساز مل کے ہی یہ طے کرتے ہیں نا کہ یہ قانون ہے, اس سے کوئی بالا تر نہیں ہے. یہ بھی عدالت نہیں دیکھنا ہے کہ آپ لوگ ایسا قانون نہ بنا دیں جس جو آپ پر لاگو ہی نہ ہو. ابھی جب آئین بن رہا ہے تو عدالت تو بنی نہیں نا, عدالت تو اس کے بعد بنتی ہے نا بھائی. آپ بات کو دیکھیں, جو آپ قانون بنائیں گے اس کی تشریح کون کرے گا؟ تشریح تو بات کی بات ہے نا. پہلی بات, میں جو آپ کا سوال ہے نا, میں تو اسی پہ ہوں نا. پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے تو پارلیمنٹ وجود میں آئی نا, ٹھیک, اس کے بعد ہی ہے نا اس سے آئین وجود, بالکل ٹھیک, اس میں کوئی دو رائے. آئین بنا, پھر قانون بنا, پھر اس کے تحت جو ہے وہ عدلیہ بنی, دیگر ادارے بنے, یہی ہوا نا. تو سپریم کون ہوا؟ یہ آپ سپریم کورٹ کو کیسے سمجھائیں گے؟ میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. آپ نے سر سوال میں سمجھ لوں گا, میں نے تو سوال کیا, آپ نے بتا دیا. سپریم کورٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے اس بات کو, ایسی بات نہیں ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں پھر آپ؟ آئین سپریم کا مطلب کیا ہے؟ بڑا سمپل, کہ آئین کو ہر چیز کو پارلیمنٹ نے وجود دیا. تو جو مطلب کہ مطلب پیدائش کر رہی ہے کسی چیز کی, وہی سپریم ہوئی نا بھائی. سپریم کورٹ کو بھی آئین نے وجود دیا, اور کس نے دیا ہے؟ اور آئین نے سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح کا حق بھی دیا. تشریح کا حق بھی دے دیا, لیکن وہ واپس بھی لے سکتی ہے. ہاں, تو پھر یہ کرنا پڑے گا. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں, دیکھیں میری بات سنیں, میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم واپس لے رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ تفویض پارلیمنٹ کسی بھی ادارے کو کرتی ہے, اس میں تبدیلی کا اختیار رکھتی ہے, اس میں امینڈمنٹ کا اختیار رکھتی ہے, وہ کلیتاً واپس بھی لے سکتی ہے. یہی تو سپرمیسی ہے پارلیمنٹ کی. عوام کی بالادستی کیا ہوتی ہے؟ تھرو پارلیمنٹ ہوتی ہے نا. ورنہ عوام کیا چیز ہے؟ عوام کا جو کلیکٹیو وزڈم ہے, اجتماعی دانش, وہ پارلیمنٹ کا نام ہے. بریک سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں پھر اس کا مطلب پارلیمنٹ کی سپرمیسی اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے اب؟ بالکل, ہمیشہ سے رہی ہے, ہمیشہ سے رہی ہے. آج ضرورت ہے. آج بہت سارے لوگ جو ہے جو باتیں کرتے ہیں وہ بلوں میں گھس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, دم دما کے بھاگ جاتے ہیں, اور جا کے بریک دبئی میں لگاتے ہیں, اور وہ بریک ٹھیک نہیں ہوتی 1.5 سال تک. پھر 1.5 سال بعد آ کے بڑکے مارنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہیں سوچنا چاہیے. ایک بریک لے لوں ناظرین, لیکن وہی شخصیات خان صاحب یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم نے کہا تھا ہم بلوچستان میں ہم آپ کی حکومت کو گرا دیں گے, ہم نے کر کے دکھا دیا. کتنی بڑی بات کی, بریک کے بعد جمہوریت کی خدمت کی نا. بھٹو اور بے نظیر کی روح کو بڑا سکون پہنچایا نا انہوں نے, کیونکہ ان کی تعلیمات یہی تھی نا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور کچھ سیاسی معاملات پر بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। खान साहब, चौधरी निसार साहब पर पार्टी दरवाजे बंद हो गए? नहीं, पार्टी ने कोई दरवाज़ा किसी के लिए भी नहीं। हमारी पार्टी में 2 दरवाजे हैं और दोनों खुले रहते हैं हमेशा। वो कौन कौन से? एक आने वाला है, एक जाने वाला है। यानी आ जाए या चला जाए फर्क ही नहीं पड़ता? क्या फर्क पड़ेगा, बड़ी पार्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे चौधरी निसार साहब भी चले जाएं। मैं चौधरी निसार की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि हमारे दरवाजे 2 ही हैं। ठीक है, वो खुले रहते हैं हमेशा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं अगर जाना चाहता हूँ चले जाऊँगा, मुझे कोई रोकेगा क्या? इतनी बड़ी पार्टी में कौन रोक सकता है? रोकना तो चाहिए, इतनी जब सर्विस हो पार्टी के लिए, रोकना तो चाहिए। बात कर रहा हूँ, मैं निसार की बात नहीं, वो बहुत बड़ा लीडर है, मैं तो ऐसे छोटा मोटा सा हूँ। बात यह है कि चौधरी निसार का जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? वो ये है कि मैं सोच भी नहीं सकता PMLN को छोड़ूं। वो ये है कि नवाज शरीफ मेरा लीडर है। अब मेरे पास क्या जवाब है इसके बाद कोई बात करना? और उनका लास्ट अमल क्या है कि वो मजलिस से आमला की मीटिंग में नहीं थे? लास्ट ये अमल वो पहले भी कई दफा दोहरा चुके हैं। अच्छा, ये कोई असल बात ये है कि रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा क्या है आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो जो कुछ कहा उसके बाद मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि वो उसी तरह से इंतहाई सीनियर तरीन रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग। वो एक सीनियर गैर फाल रहनुमा है, ये कहना ठीक है? नहीं, वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, उनका स्टाइल शुरू से यही रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब फाल भी हो जाते हैं, कभी कम रहते हैं कभी ज़्यादा, लेकिन उनका एक अपना एक यूनिक सा स्टाइल है उनकी पॉलिटिक्स का। ठीक है, वो और किसी और का मैंने नहीं देखा इस मुल्क में। वो वाहिद है, कुल्लो वाहिदुन। एक चीज़ हमने और देखी, नवाज शरीफ साहब से जब सवाल किया गया एहतसाब अदालत के बाद चौधरी निसार साहब का, उन्होंने यूं करके कुछ कागज़ आगे पीछे किए, मुस्कुराए और चल दिए। वो भी समझ नहीं आई, वो मतलब इससे क्या मतलब है? हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। पर्दा डालता ना लीडर जो होता ना, बड़ा लीडर। हाँ। अगर इमरान खान होता ना, उसने गाली देनी थी, वो तो ऐसी की तैसी कर देता आदमी की। नवाज शरीफ ने, देखें, मैं हकीकी दुनिया में रहने वाला आदमी हूँ, मसाइल तो मौजूद हैं ना कहीं पे, लेकिन उन मसाइल को नवाज शरीफ ने एक वक्त गुजारा है या चौधरी निसार अली खान ने एक मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ वक्त गुजारा है। अच्छा, मैं इस बात को बुरा नहीं समझता कि चौधरी निसार अली खान अगर कोई इख्तलाफी बात करते हैं तो ये उनका जमहूरी हक है। जैसे मैं बच्चों के नीचे काम नहीं करूंगा, मैं बच्चों को सर नहीं बुला सकता, वो बात उनकी, वो भी इख्तलाफी बात इस लिहाज से तो है, लेकिन उसमें उस तरह से इतनी जान नहीं है कि जो बच्चे हैं ना, पहले तो बात यह है कि ये 46 साल के बच्चे को आप बच्चा कह नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात यह कि उस बच्चे को अभी तक कोई ऐसा इख्तियार या ओहदा नहीं दिया गया कि जिसके अंडर में काम करने की किसी को भी ज़रूरत पेश आ रही। मैं नवाज शरीफ के अंडर में काम करता हूँ ना, तो ये गलतफहमी हुई चौधरी साहब को। लेकिन वो जो बच्चा है, अब मेरी बात सुन लेना पूरी, आपने बात की, वो जो बच्चा है या बच्ची है, वो उसने तो 40s में जाके सियासत शुरू की है ना, जो कह रहे हैं उन्होंने 30s में शुरू की थी। ठीक है, समेत नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आला की बात नहीं कर रहा, तो 39-40 साल के थे। मरियम 46 साल की है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज एक शेरनी की तरह खड़ी हो गई है अपने बाप के साथ। ठीक है, जो भी नामसाइद हालात हैं वो बहुत संभाल के बात करती है, वो बहुत अच्छी तकरीर करती है, वो आवाम के साथ एकदम कनेक्ट कर जाती है। तो इस मुल्क का ये फायदा है कि कितनी बड़ी लीडर जो है अमर जो हो गई है। अग्रीड। मेरा सवाल, हाँ, जो शख्स नवाज शरीफ साहब के साथ 35 साल से चल रहा है, वो इस मौके पर शेर की तरह साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? देखें, वो ये कह रहे हैं कि मैं तो साथ हूं। अब साथ देने का अंदाज अपना अपना, लेकिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग करूंगा भाई। बात मैं कह रहा हूं ना, हर एक का एक स्टाइल मुख्तलिफ होता है ना भाईजान। मरियम बेटी है नवाज शरीफ की, वो इसका किरदार बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है। ठीक है, मेरा भी नहीं हो सकता शायद वैसा, इसलिए कि बेटियां अपने बाप के साथ जो है वो, और मुझे मरियम ने कहा कि मैं तो अपने बाप से इश्क करती हूँ। ठीक है, मेरा रोमांस है नवाज शरीफ, मतलब यही है ना। तो जब रोमांस होगा तो फिर तो आदमी कुछ देखता नहीं ना, वो तो फिर सीधा। वो कहते हैं याद माजी अजाब है यार। हाँ। लोग फिर हवाले देते हैं 99 के, क्या उस वक्त कौन जेलें काट रहा था, कौन घर में बैठा हुआ था। घर में नजर बंद थे ना,
دیکھیں نظر بند تھے نا، باقاعدہ ان کے آرڈر تھے نظر بندی کی، تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی مشاہد حسین بھی نظر بند تھے، اور انہیں وہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل یا ہیومن رائٹس والوں نے ضمیر کا قیدی ڈکلیئر کیا تھا، تو دونوں یکساں ہی تھے نا بھائی. تو ہمیں کیا ضرورت، بات تو یہ ہے کہ چودھری نثار علی خان پھر بھی ساتھ کھڑے رہے نا، اس وقت بھی ساتھ کھڑے، کوئی نکل کے باہر قاف لیگ میں تو شامل نہیں ہوئے تھے نا. ٹھیک ہے، چیز یہ ہے کہ ہر آدمی کا بیہیویئر مختلف تو تحریک انصاف کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا، ان کو دعوت دیں، ایک دفعہ دیں، بار بار دیں. یہ تو ایک ہلکی بات ہوتی ہے کہ جناب آپ لوگوں کو مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ آ جائیں، آزاد لڑ لیں، فلانا لڑ لیں. بھائی تم اپنے لوگوں کو تو سنبھالو، تمہارے تو قومی اسمبلی کے اندر پورا گروپ علیحدہ ہوا ہے، تمہارے وہاں پہ لوگ جو ہے KPK میں جو تمہارے وزیر تمہارے بارے میں کرپشن کے الزامات لگا رہے، نواز شریف یا شہباز شریف پہ ان کے کسی وزیر نے کسی ساتھی نے کبھی کرپشن کا الزام نہیں اس لیے لگایا کہ انہوں نے کبھی نہیں کی کرپشن. ان کے اوپر لگا رہے ہیں الزام، ان کے اپنے لوگ لگا رہے ہیں. سے پہلے آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں چودھری نثار صاحب اب بھی جماعت کے اندر اسی شدت شد سے موجود ہیں، لیکن نہال ہاشمی صاحب قصہ پارینہ ہو گئے ہیں. اب نہال ہاشمی صاحب بھی دیکھیں قصہ پارینہ کوئی نہیں ہوتا، جماعت سے بے دخل کر دیا، جماعت سے سسپینشن ہے، ہو سکتا ہے ان کی سسپینشن جو ہے نا وہ ری انسٹیٹ ہو جائیں تو دوبارہ ایمرج کر سکتے ہیں. آپ حمایت کرتے ہیں ان کو ری انسٹیٹ کیا جائے؟ اس بات ہونی چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں. مریم نواز صاحبہ تو ٹویٹر پہ کہہ چکی ہیں، میں سمجھتی ہوں ان کو پارٹی رکنیت بحال ہونی چاہیے. ہونی چاہیے تو پھر مریم کہہ رہی ہے تو بیٹی ہے وہ ہماری. آپ اپنی رائے بھی تو دیں نا. میری بھی رائے یہ ہے کہ ان کو انہوں نے تکلیف اٹھا لی ہے تو ہمیں اس وقت اور ہمدردانہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور کچھ دیگر معاملات پر ہمیں خان صاحب کی رائے چاہیے، خصوصاً جب ہمیں چیف جسٹس صاحب یہ کہتے دکھائی دیں کہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، وہ حلفاً اور قسماً یہ بات کہہ رہے ہوں، تو اس سے بات آگے بہتری کی طرف کہاں جا سکتی ہے. آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. اب خان صاحب، چیف جسٹس صاحب نے فرمایا خدا کی قسم ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، ہماری خواہش ہے عوام کو روٹی اور صاف پانی ملے. اب اس سوال کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، انہوں نے ابھی کہا ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم سیاسی کیسز کو ہاتھ لگائیں. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ہماری اسٹرگل یہ کہ عوام کو روٹی اور صاف پانی ملے. دیکھیں اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا صرف کام کریں. آپ کے جو لاکھوں کیس جو ہے نا، آپ کا کام روٹی دینا نہیں ہے، انصاف دینا ہے. ٹھیک ہے، اور لاکھوں کیس پینڈنگ پڑے مختلف عدالتوں میں، آپ ان کو نمٹائیں. انصاف ایک ایسی چیز ہے، اس سے روٹی بھی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، روٹی کی فکر کم کریں، انصاف کی فکر زیادہ کریں. ٹھیک ہے، تو لوگوں نے آپ کو روٹی کے لیے نہیں بھیجا ہوا وہاں پہ. لیکن اس پر ایک سوال ہے نا خان. جی بولے. روٹی، دوائی، صاف پانی بنیادی انسانی حقوق ہو گئے، اور اگر وہ کسی کو نہیں ملیں گے تو پھر کورٹ کو ہی یقینی بنانا پڑے گا نا کہ بنیادی انسانی حقوق مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں. کورٹ اگر انصاف فراہم کر رہی ہے تو یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے نا. جس کورٹ کے لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہوں انہیں دوسری طرف دیکھنے کی، سر کھجانے کی فرصت ہی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اپنا کام کریں. یہ کام جن کا ہے نا، عوام ان کا احتساب کر لیں گے. ان کا گریبان پکڑتے بھی. ویسے کیوں نہیں کیا؟ صاف پانی کی بات، اسپتال میں دوائی، دودھ کون سا دودھ ہے کون سا دودھ نہیں ہے، یہ سب کورٹ کی میری بات سنیں، انوالومنٹ کے بعد کی. ہم نے الحمدللہ جو بھی دور ہمارا آیا ہے، چاہے پنجاب میں آئے ہیں یا 3 دفعہ پاکستان میں ایز پرائم منسٹر میاں صاحب کا ہے، میرا یہ دعویٰ ہے، میں دعویٰ کرنا نہیں چاہتا، میں کمزور آدمی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا. اس ملک میں جو کام ہوئے ہیں نا، مور دین 95% ہم ہی نے کیے ہیں، باقیوں نے کسی نے کون سا کام. پھر ایک سوال ہے، نہال ہاشمی صاحب کو میں نے سنا کہتے ہیں جی جیل جا کے مجھے پتا چلا کہ ہم لوگوں نے جیل اصلاحات کے لیے کچھ نہیں کیا. کچھ روز پہلے نواز شریف صاحب کو سنا ہم نے، کہتے ہیں مجھے تو اب پتا چلا پیناما میں الجھنے کے بعد کہ پاکستان میں انصاف کتنا مہنگا ہے. تو بھائی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے یہ بھی تو کہا نا کہ 75 سال کے لوگ پڑے ہوئے انہیں انصاف نہیں مل رہا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں تو بڑی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں نا کہ ہسپتالوں کے دوروں آپ کا کام ہی نہیں ہے. ہاں اس دن یہ آپ کا کام ضرور ہے جس دن آپ کی ٹیبل پہ کوئی پینڈنگ کیس نہ ہو کسی بھی عدالت کی. اور یہ اگر دیکھیں ماتحت عدالتوں میں گڑبڑ ہو رہی ہے نا،
अभी वो बोल वाला 50 लाख रुपए दे के छुट गया था ना, सारी दुनिया को पता लग गया ना। इन चीज़ों को रोकना आपका काम है। देखिए, आप अपने काम को मत छोड़ें कभी भी। आप एंकर हैं ना, अगर आप सियासत करेंगे ना मेरी जगह पे तो मसला हो जाएगा ख़राब। इसलिए कि मेरा काम है सियासत करना, इलेक्शन लड़ना, आपका नहीं है। आपका उस पर तबसरा करना, सवाल करना, जो भी आपका हक है एज एंकर वो है, उसको हम तस्लीम फिर वो एक करते सवाल भी उठाते हैं। हाँ, उठाएं। तुलसी साहब कहते हैं कि जनाब, जब अस्पतालों में दवाइयाँ ना हों और अखबारों में इश्तिहारात ज़ाती तशहीर के लिए दिए जाएं, ये प्री पोल रिगिंग तसव्वुर ना कीजिए। देखिए, बात है ना, ये इश्तिहारात जो है उन चीज़ों को उजागर करने के लिए दिए जाते हैं, और इश्तिहार दुनिया भर में दिए जाते हैं, को पाकिस्तान में सिर्फ नहीं दिए जाते। दूसरी बात यह है कि हमने जो इक़दामात किए हैं हर शुभ ज़िंदगी में, उन्हें यह भी तो कहना चाहिए ना कि जब हम आए थे तो बिजली नहीं थी इस मुल्क में, इस मुल्क में दहशत गर्दी थी, इस मुल्क के अंदर 100 लोग कराची में एक दिन में मर जाया करते थे, इस मुल्क में किसी ने कोई मेगावाट नहीं बनाया था। ये सारे काम हमने किए हैं ना। इस मुल्क में नीलम जेलम बंद पड़ा था 40 साल से, हमने चालू कर दिया ना। हमने एक्सटेंशन की, मुख्तलिफ काम किए, हमने टारगेट किलिंग बंद की, हमने लोगों को सुख के सांस लेने का मौके फराम किए। ये किसने किए? वेरी एंड इंतहाई मुख्तसर मैं आपका जवाब चाहूँगा। सेनेट इंतखाब में नून लीग के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में, इसमें आपकी जमात को सिर्फ एतराज़ है या इसमें आपके खदशात हैं? बात यह है कि ऐड देना तो प्री पोल रिगिंग है। ये प्री पोल रिगिंग नहीं है कि एक पार्टी है सबसे बड़ी, वो अपने निशान पे अपने लोग नहीं खड़े कर सकती। ये क्यों किया गया? ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। ये आपका एतराज़ भी है और खदशा भी है? नहीं, एतराज़ तो खदशा तो है, मतलब सामने आ गया ना। ये तो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं ना हमारे लोग, तो खदशात मौजूद हैं। नहीं क्यों? देखें ना, इस तरह के फैसले होंगे। जो नवाज शरीफ जो कह रहे हैं मैं अदल बहाल करूंगा, उसकी वजह क्या है? चलिए, कि बोल के मालिक को 50 लाख रुपए दे के कोई ना छोड़े, और उसका कोई फिक्र भी ना करे कि ये हो क्या रहा है। आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया।